بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید بہار۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ ہے کہ مضمون کس طرح لکھا جائے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چند ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گا، جنہیں اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ مضمون کا سوال نہایت آسانی سے کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں جو مضمون کے حوالے سے ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ بہترین مضمون کہاں سے تیار کیا جائے۔ یہ سوال ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا سوال نمبر 2 ہے کہ مضمون کو بغیر بھولے امتحان میں کس طرح لکھا جائے۔ اب ہمارا تیسرا سوال ہے کہ مضمون یاد کیسے کیا جائے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی سوال کا جواب دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سوالات کے بھی جوابات آپ کو مل جائیں گے، اور بہت ہی اچھے اور مفید سوالات کے جوابات رہیں گے آپ کے لیے۔ اور چوتھا سوال ہمارے پاس ہے کہ مضمون کی لینتھ کتنی ہو۔ اس کے حوالے سے بھی کافی اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کتنی لینتھ کا مضمون ہونا چاہیے۔ تو اس سوال کا بھی جواب مل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ 4 مین پوائنٹس ڈسکس کریں گے، تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بہترین مضمون کہاں سے تیار کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، جس کا میں آپ کو مشورہ دوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 کتابیں لیں، جن میں نوٹس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کپس کے نوٹس ہو گئے، یا یونیک والوں کے بہت ہی بہترین نوٹس ہیں۔ یہ آپ کو گوگل سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ کپس یا یونیک والوں کے نوٹس ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس شرح سرمایہ اردو، یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ آپ ان نوٹس کو دیکھیں یا اس کتاب کو دیکھیں، اور ان سے آپ مین پوائنٹس جو ہیں انہیں اپنے پاس اکٹھا کر لیں، اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس اشعار کا جو مجموعہ ہوگا وہ بھی آپ کے پاس ووکیبلری زیادہ ہوگی، اور آپ دیکھ سکیں گے کہ ایک مضمون کو کس طرح مختلف طریقوں کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ کتابیں ہیں جن سے آپ دیکھ کر اپنا ایک علیحدہ سے مضمون تیار کریں، اپنے پاس ایک رجسٹر میں لکھ لیں، اور اسی کو آپ امتحان سے ایک دن پہلے دیکھ کر جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے بہت ہی اچھے مارکس آئیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا سوال نمبر 1۔ تو دوسرا سوال ہے کہ بغیر بھولے امتحان میں کس طرح لکھا جائے۔ تو اس کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس اینڈ ٹرکس دینے جا رہا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہیں کہ آپ نے جو بھی مضمون ہوگا، آپ نے ان 3 کتابوں میں سے مضمون کا مطالعہ کر کے اور اس میں سے مین پوائنٹس نکال لینے ہیں۔ اپنے پاس ایک رف رجسٹر میں وہ پوائنٹس لکھتے جانا ہے۔ تو آپ اپنے پاس وہ پوائنٹس لکھ لیں گے، 25-30 آپ کے پاس وہ مین پوائنٹس بن جائیں گے، جس طرح یہ دیکھیے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پہلے میرے پاس تقریباً 30-32 پوائنٹس بنے تھے، تو اس میں سے میں نے اچھے اور بہترین پوائنٹس کو چوز کیا ہے، اور 20 پوائنٹ اپنے پاس اکٹھے کر لیے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اختتامیہ۔ اس طرح سے آپ اپنے پاس پوائنٹس بنا لیں، اور اس کے علاوہ آپ ان پوائنٹس کو، جو بھی کتاب ہے جس کتاب سے آپ نے اس پوائنٹ کو پک کیا ہے، آپ اس کتاب سے اس پوائنٹ کے بارے میں 2-3 بار پڑھ لیجئے۔ تو جب آپ 2-3 بار اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں اس پوائنٹ کے بارے میں ایک کنسیپٹ بیٹھ جائے گا، اور آپ اپنے اسی کنسیپٹ کو مضمون میں لکھ دیجئے۔ کیونکہ اردو میں آپ اتنا زیادہ رٹا نہیں لگا سکتے، یا اتنا زیادہ
یاد نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کے لیے مضمون بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اردو کے لیے، اور اتنے مضمونوں کو یاد رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو اپنے پاس علیحدہ سے لکھ لیں اور ان پوائنٹس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرتے جائیں۔ جیسے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے جتنے بھی مین پوائنٹس میرے پاس 20 بنے تھے میں نے ان کو اپنے پاس لکھ لیا ہے الگ سے، اور یہ دیکھیے یہاں پوائنٹ نمبر 1 اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر اور ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں، آپ کا ابتدائیہ جو ہے مضمون کا وہ آپ نے بہت ہی اچھے سے لکھنا ہے، اور اسے آپ خلاصے سے لکھ سکتے ہیں یا نوٹس وغیرہ سے۔ تو ابتدائیہ لکھنے کے بعد آپ نے کچھ ایسے کرنا ہے کہ جتنے مین پوائنٹس تھے یہاں پر یہ دیکھیے، آپ نے ان مین پوائنٹس کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے الفاظ میں، اور اشعار آپ نے جو میں نے 3 بکس آپ کو بتائی ہیں ان سے پک کر لینے ہیں، اور جس پوائنٹ کے ساتھ جو شعر آپ کو اچھا لگے، بہترین لگے، آپ نے وہ شعر لکھ دینا ہے۔ تو یہ دیکھیے پہلے پوائنٹ کے ساتھ میرا یہ شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ بھی میں نے اسی طرح لکھا ہے، یہ دیکھیے یہ میرا ہے دوسرا پوائنٹ، اتحاد کا مفہوم۔ تو اس کے میں نے یہ 3 متحد ہونا، اکٹھا ہونا، یکجا ہونا، یہ 3 اہم پوائنٹس لکھ لیے ہیں الفاظ، اور اس کے بعد اتحاد کے مفہوم میں باقی میں اپنی طرف سے ڈیٹا لکھوں گا مٹیریل، اور اس میں جو میں شعر ایڈ کروں گا وہ یہ والا ہوگا۔ تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو مزید کوئی بھی چیز رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ اپنے الفاظ میں اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے تیسرا پوائنٹ یہ تھا اتحاد عالم اسلام، اور اس میں یہ والی کوٹیشن جو ہے لکھوں گا قرآن پاک کی آیت ترجمہ، اور اس کے ساتھ عربی بھی لکھوں گا۔ تو یہ دیکھیے اس طرح سے یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا، اور اتحاد عالم اسلام کے حوالے سے میں اپنی طرف سے لکھ سکتا ہوں کہ اتحاد عالم اسلام اس لیے ضروری ہے، اس کے لیے یہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، اور اس میں یہ کوٹیشن شامل کرنی ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے، یہ دیکھیے یہ نظام کائنات کی بنیاد، یہ بھی اس میں جتنا مٹیریل ہوگا وہ میں اپنے الفاظ میں لکھوں گا، اور اس کے لیے جو کوٹیشن شامل کروں گا وہ یہ والی کوٹیشن شامل کروں گا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیے 5واں پوائنٹ بھی اسی طرح ہے، یہ میں نے مثالیں لکھی ہیں، یہی مثالیں میں مضمون میں بھی ایکسپلین کروں گا، اور اس کے لیے یہ دیکھیے اوپر جس طرح پانی کے قطرے، ریت کے ذرے، رائی اور چھوٹے پتھر، تو اسی طرح سے میں نے ان سے متعلقہ ایک شعر لکھا ہے، یہ دیکھیں ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا، ذرا بن جاتا ہے صحرا۔ اوپر بھی صحرا کا ذکر ہے، نیچے شعر میں بھی صحرا کا ذکر ہے، اوپر پہاڑ کا ذکر ہے، نیچے بھی پہاڑ کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے آپ مین پوائنٹس کو اپنے پاس لکھیں، اور ان سے متعلقہ جو اشعار کا مٹیریل ہے یا کوئی بھی کوٹیشن وغیرہ، کوئی آیت، کوئی حدیث، جتنے بھی حوالہ جاتے ہیں آپ انہیں اپنے پاس سے الگ سے لکھ لیجئے۔ تو یہ آپ دوسرے پوائنٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، انہیں بھی میں نے اسی طرح سے لکھا ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور آسانی کے ساتھ آپ اپنے مضمون کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ان مین پوائنٹس کو لکھنے کا آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب مضمون لکھنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے پاس یہ پوائنٹس لکھ لیں گے، تو اگر مضمون لکھنے کے دوران اگر کوئی آپ کو پوائنٹ بھول بھی جاتا ہے تو آپ پیچھے سے یہ پوائنٹ دیکھ کر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ تو جو میں نے تفصیل آپ کو دی ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مضمون یاد کیسے کیا جائے۔ تو مضمون یاد کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے پاس مین پوائنٹس بنا لیں اور ان پوائنٹس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرتے جائیں۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرے سوال کا بھی جواب ہو گیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مضمون کی لینتھ کتنی ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی سپیڈ پر منحصر ہے۔ اگر آپ کی اردو میں رائٹنگ سپیڈ بہت بہترین ہے اور آپ جلدی سے لکھ لیتے ہیں تو آپ 12 سے 13 صفحات تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اکثر اسٹوڈنٹس کی اتنی زیادہ سپیڈ نہیں ہوتی، تو 8 سے 9 صفحات اگر آپ اس کا مضمون کر لیتے ہیں 8 سے 9 صفحات کا تو وہی کافی ہے اور ایک بہترین مضمون تصور ہوگا۔ اور اگر آپ اسی طریقے کے ساتھ چلتے ہیں، یہ دیکھیے اس سے آپ کا ایک پیج کا یہ بھی اضافہ ہو جائے گا جو آپ مین پوائنٹس لکھیں گے، تو اس طریقے سے آپ کو مضمون یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور آپ کم وقت میں پورا مضمون مکمل کر پائیں گے۔
یہ دیکھیے جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں میں نے ان تمام مین پوائنٹس کو لکھا ہے اور ان کے آگے ایک حوالہ جات کا شعر بھی دیا ہے، یہ دیکھیے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ میں اپنے چینل پر اس طرح کی مزید ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ یہ اپنے پاس آپ ایک اصل رجسٹر یا کاپی وغیرہ بنا لیں، بہتر تو ہے رجسٹر۔ تو یہ دیکھیے اختتامیہ، جس طرح میں نے ابتدائیہ ایک اچھی بک سے دیکھ کر اچھا ابتدائیہ لکھا تھا، اسی طرح اختتام بھی میں نے اچھا لکھا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کتاب والا، اور اس کو میں یاد کروں گا، بجائے اس کے کہ میں پورے مضمون کو رٹا لگاؤں۔ میں صرف ابتدائیہ کو اچھی طرح سے یاد کر لوں گا اور اختتامیہ، اور اس کے علاوہ مین پوائنٹس اور ان کے جتنے بھی اشعار وغیرہ ہوں گے انہیں میں یاد کر لوں گا۔ تو اس طرح سے میں مضمون کو اچھی طرح سے یاد کر پاؤں گا، اور آپ بھی اگر یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آپ میری یہ ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔